بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن معذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، دین اسلام میں ایک اصطلاح ہے کہ جب انسان کسی مشکل اور مصیبت میں پھنس جائے، اب اگر سچ بولتا ہے تو وہ مصیبت سر پہ کھڑی ہوئی ہے اور جھوٹ بولنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو وہاں کوئی ایسی بات کہنا کہ وہ جو ہو بھی سچ، جھوٹ بھی نہ لگے، یا جھوٹ ہو سچ بھی، اس طرح کی بات کہنا، ذو معنی بات کہنا۔ مثلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے اور ایک گروہ ان کی تعاقب میں نکلا ان کو پکڑنے کے لیے ہجرت کی رات، تو کچھ ایسے لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئے، صدیق اکبر بھی آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے صدیق اکبر سے پوچھا کہ تم نے یعنی وہ پوچھنا تو یہ چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ کون ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے تمہارے ساتھ؟ صدیق اکبر کو جانتے تھے، اللہ کے رسول ان کے علم میں نہیں تھے، یہ آدمی کون ہے؟ تو وہاں اگر صدیق اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتے تو صاف ظاہر ایک مصیبت تھی جس میں وہ پھنس جاتے۔ انہوں نے پھر اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھلا رہا ہے، اور اس میں سچ یہ تھا کہ اللہ کے رسول فی الواقع صدیق اکبر کو راستہ دکھلا رہے تھے۔ راستہ وہ راستہ نہیں جو راستہ اس وقت مطلوب تھا، بلکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کو وہ حقیقی راستہ دکھا رہے تھے جو نجات کا راستہ تھا۔ تو اس ایک طرح کی بات آپ نے فرما لی جو جھوٹ بھی نہیں تھی، اور لیکن بظاہر تو یہی لگتا تھا کہ انہوں نے جو کچھ پوچھا تھا، تو اس سے اس طرح اس کو کہتے ہیں احام یا توریہ۔ یہ اسلام میں کہ جنگ آزادی میں ایک عالم دین کو کسی نے پکڑنے کی کوشش کی، انگریزوں نے فیصلہ کیا، تو اب اس کو پکڑنے کے لیے جب وہ پولیس یا سپاہی وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ فلاں نام کا آدمی آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ وہاں سے چل پڑے، تھے وہی، وہ وہاں سے چل پڑے، اور وہاں سے چلنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی تھا، یعنی یہیں تو وہ نہیں تھے، کیونکہ وہاں سے وہ چل پڑے، جب انہوں نے دیکھا وہ آگے نکل گئے، پھر فرمایا یہی تھا۔ تو یہ ایک مشکل اصطلاح ہے، اور اس آیت میں اس کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو سمجھیں گے تھوڑی سی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ فلما جہزہم بجہازہم، جب تیار کیا ان کا سامان، سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ان 10 بھائیوں کا، 11ویں بنیامین کا سامان تیار کیا، یعنی وہ غلہ تیار کیا جو انہوں نے لینا تھا، تو جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو انہوں نے جعل السقایۃ، سقایا کہتے ہیں برتن کو، لیکن وہ برتن جس سے پانی پیا جاتا ہے، پھر یہ برتن اس برتن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے جس سے غلہ بھرا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ وہ برتن سیدنا یوسف علیہ السلام کا تھا جس میں وہ پانی پیتے تھے، اس سے بھی غلہ بھر کر دیتے ہوں گے۔ پچھلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا، آج کل جو مہریں لگائی جاتی ہیں تو علیحدہ بنی ہوئی مہریں ہوتی ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں انگوٹھیوں کے اوپر مہریں ہوتی تھیں، وہ لگا دیتے تھے۔ تو اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون سا برتن تھا، بہرحال وہ برتن بادشاہ کا تھا، فی رحل اخی، انہوں نے اس برتن کو فی رحل اخی ہے اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا، بھائی کا سامان یعنی بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ اب معلوم نہیں ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو پہلے بلا کر یہ بات کہی ہوگی کہ بھائی یہ تدبیر ہم اختیار کر رہے ہیں، وقتی طور پر شاید آپ کے اوپر اس کا الزام آئے کہ آپ چور ہیں، لیکن آپ کو بددل نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک تدبیر ہے جو میں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اور اللہ کے حکم سے کبھی کبھی ایسے کام نبیوں کے ہاتھ سے ہوتے رہے ہیں جو بظاہر بالکل ناجائز نظر آتے ہیں۔ مثلا حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، قتل کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام آگے چلے تو انہوں نے یوں سمجھیں کہ ایک دیوار کے اندر ایک دیوار کو گرا دیا، پھر ایک کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، تو یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہو رہے تھے۔ یہاں الزام یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک نبی کے شایان شان تو نہیں ہے کہ وہ اس طرح گلہ رکھ کر وہ کسی کو کہہ دے کہ تم چور ہو، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر ایسا کیوں کیا تھا؟ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں وہ برتن رکھوا دیا، ثم اذن معذن، پھر ایک گواہی، ایک اذان دینے والے نے، ایک آواز دینے والے نے آواز دی، ایتھا العیر، اے قافلے وارو، انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ چوری سے یہاں مراد لیا گیا ہے کہ تم وہ چور نہیں ہو جو ظاہراً عام طور پر چور لیے جاتے ہیں، بلکہ واقعتاً تم چور اس لیے ہو کہ تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے باپ سے
چرایا تھا. ایک لحاظ سے دیکھیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں تھا, یہ سچ تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے چرایا تھا اور ان کو کنویں میں دھکا دیا تھا. تو انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم چور ہو, تم نے چوری کی ہے. اگرچہ پھر اسی تدبیر کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور اس طرح وہ خواب پورا ہوا جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا